جب انسان اکیلا ہو اور اسے علم ہو کہ میں جو کچھ کروں گا اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں، میں جو کچھ دیکھوں گا اس کو انکرپٹ کر سکتا ہوں، میں جو براؤزنگ کروں گا اس کی ہسٹری اپنے کارڈ سے واش کر سکتا ہوں، ان حالات میں جو صرف اللہ کی خاطر غلط براؤزنگ سے بچ جاتا ہے وہ اپنے خلوت کے امتحان میں کامیاب انسان ہوتا ہے۔ دنیا کی 7.5 ارب کی تقریباً آبادی ہے، ان میں سے تقریباً 2.5 ارب لوگ فیس بک کو استعمال کرنے والے ہیں اور ایکٹیو یوزرز ہیں۔ ایکٹیو یوزرز وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف اپنا اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا بلکہ اس کو وزٹ کرتے ہیں، ویکلی کرتے ہیں، منتھلی کرتے ہیں، ڈیلی کرتے ہیں، کسی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ ایک اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کی عادت ہماری نیو جنریشن میں اس حد تک سرایت کر چکی ہے کہ بعض سائنٹسٹ اس کو پلگ ان ڈرگز کہتے ہیں، یعنی بجلی پہ چلنے والی منشیات۔ صرف یہی نہیں، پھر سوشل میڈیا کے ان ذرائع کے اوپر جن برائیوں کو دیکھنا اور کرنا مشکل تھا، آج میرے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، چھوٹوں اور بڑوں کے لیے ان سے بچنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ سابقہ دور کے اندر جن چیزوں سے ہم 20-21 سال کی عمر تک واقف نہیں ہوتے تھے، اس دور میں 7, 8, 9, 10 سال کے بچے بھی پردے کی ان چیزوں سے واقف اور آگاہ ہو چکے ہیں۔ اور افسوسناک رپورٹ تھی ایک 2012 کی غالباً کہ پورنوگرافی، فحاشی کے اوپر مبنی ویب سائٹس کو سب سے زیادہ امریکہ اور یورپ سے بھی زیادہ ملک پاکستان میں کلک کیا جا رہا۔ چپکے چپکے باتیں کرو یا اونچی اونچی کرو، آہستہ آہستہ باتیں کرو یا جہرن کرو، سرن کرو یا جہرن کرو، خفیہ کرو یا علانیہ طور پہ کرو، کیا باتیں ہیں قرآن کی، اللہ کے کلام کے کیا کہنے ہیں، ہر دور میں کیسے رہنمائی کرتا ہے، اس کو ذرا اپلائی کریں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر، واٹس ایپ کے گروپ کے اوپر، یوٹیوب کے چینلز کے اوپر، انٹرنیٹ کی سائٹس کے اوپر، ٹویٹر کی ٹویٹس کے اوپر، اور اپنے سارے میسیجز کے اوپر، اپنی کالز کے اوپر اور رانگ کالز کے اوپر، اور اپنے مسڈ کالز کے اوپر، اپنی لائکنگ کے اوپر، اور اپنے سارے کی سارے فیوریٹ جو شیئرنگز ہیں ان کے اوپر رب کریم 21ویں صدی کے مسلمانوں، بیٹوں بیٹیوں سے کہنا چاہتے ہیں، تم آہستہ آہستہ کرو یا اونچی اونچی کرو، تم کوڈ لگا کے کرو یا کوڈ اوپن کر کے کرو، تم کمرے بند کر کے کرو یا کمرے کھول کے کرو، تم میسیجز کرو یا تم چیٹنگ کرو، تم امیج بھیجو یا تم کلک بھیجو، تم شیئرنگ کرو یا تم لائکنگ کرو، تم فارورڈ کرو یا تم پوسٹنگ کرو، ذرا ایک دھیان رکھ کے کرنا کہ رب کریم صرف یہی نہیں کہ تمہاری سب چیزوں سے واقف ہے، وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ جب کر رہے ہو تو تمہارے سینوں میں نیت کیا ہے۔ نیت کیا ہے وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی ہیں، وہ جس نے تمہیں ٹچ کرنے کے لیے فنگر پرنٹس دے دیے ہیں، انگلیاں دے دی ہیں، وہ جس نے تمہیں ٹیکنالوجی کا علم دے دیا ہے، وہ جس نے تمہاری آنکھوں کے پیچھے 1,30,00,000 لائٹ ریسیپٹرز لگا دیے ہیں، وہ جس نے تمہیں سننے کے لیے کان اور اس کی سماعتیں دے دی ہیں، تم آخر سوچتے کیوں ہو؟ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ خود جانتے نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو۔ ایک بہت بڑی وجہ ان چیزوں کی یہ ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں ریٹنگ بڑھے، ہم چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والے بڑھے، ہم چاہتے ہیں ویو کرنے والے بڑھے، ہم چاہتے ہیں واہ واہ ہو جائے، شاباش ہو جائے، لائکنگ بڑھ جائیں اور پورے سوشل میڈیا پہ شور مچ جائے۔ اس نوجوان کی تو کیا بات ہے، ایسی تصویریں، ایسے کلپ، ایسے امیج، ایسی باتیں شیئر کرتا ہے کہ نوجوانوں کے دل اس سے بالکل اس کے اوپر دل گرفتہ ہی ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر فریفتہ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا
محبتیں ریٹنگ سے نہیں ملتی ہیں، محبتیں تب ملتی ہیں جب عرش والا رب محبتیں دلوں میں خود پیدا کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ غلط حرکت کرتا ہے، ایک دفعہ چونکتا ضرور ہے، دائیں دیکھتے بائیں دیکھتے، دروازہ دیکھتے، ونڈو دیکھتے، موبائل دیکھتے، سیو ہے، کوڈ لگا ہوا ہے، اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی غلط میری حرکت کوئی دیکھتا تو نہیں ہے۔ چند لمحوں کے لیے اس وقت یہ یقین بھی ذہن میں تازہ کر لیا کریں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اوپر رب بھی دیکھ رہا ہے، اور کرامن کاتبین تمہاری انگلی کی ہر ٹچنگ کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی بیٹیوں، تمہاری ماں دیکھتی ہو تو گناہ کرتے ہوئے شرما جاتے ہو، تمہارا باپ دیکھے گناہ کرتے ہوئے شرما جاتے ہو، تمہارا استاد دیکھے گناہ کرتے ہوئے شرما جاتے ہو، کوئی بڑا دیکھے گناہ کرتے ہوئے شرما جاتے ہو۔ یا ابن آدم اجعلتنی اہون الناظرین الیک، سب سے ہلکا اور کمزور تمہارا رب ہی نظر آیا ہے، میں دیکھتا ہوں اور تم مجھ سے شرماتے ہی نہیں ہو۔ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جواب نہیں دینا، صرف سوچنا ہے۔ دستک ہے آپ کے دلوں کے دروازوں پر۔ میں اپنے ایک بیٹے یا بیٹی کو آواز دے کے کہوں کہ اپنا موبائل 5 منٹ کے لیے مجھے دے دیں، میں اس بڑی محفل میں سارا ڈیٹا اوپن کر کے دکھانا چاہتا ہوں تمہارے موبائل میں کیا ہے۔ اگر تو آپ تیار ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں، دیکھیں میرا موبائل اور دکھائیں، اس کے میموری کارڈ، اس کے سارے اندر بنی ہوئی فائلیں، ساری چیٹنگ اور فیس بک کے سارے اکاؤنٹس اور سارے چینلز اور ساری براؤزنگ اور ساری ہسٹری سب کو دکھا دیں۔ اگر آپ تیار ہوں تو آپ کو مبارک ہے، آپ سوشل میڈیا کے خلوتوں کے امتحان میں کامیاب ہیں۔ اور اگر آپ جھجکیں، ہیزیٹیشن محسوس کریں کہ نہیں اس میں وہ فلاں امیج ہے، فلاں تصویر ہے، فلاں میوزک ہے، اگر آپ کو وہ دکھاتے ہوئے ہیزیٹیشن اور شرم محسوس ہو تو پھر آپ کو ڈرنا چاہیے، قیامت کے دن جب اللہ دکھائیں گے تو کتنی شرم آئے گی۔ بیٹے بیٹیاں سارے وعدہ کر ہی لے کر ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ سب ایسی چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں، سب ایسے اکاؤنٹ ختم کرتے ہیں، سب ایسے فرینڈس جو آپ کو ایسی چیزیں بھیجتے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں، اور سب ایسے گروپ لیفٹ کر جائیں، اور سب ایسے فیک اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، اور ایسی کالز اور ایسے نمبر اور ایسے پورے کے پورے سلسلے اور ایسے چینلز جو آپ کو غلط راہوں پہ لے کے جاتے ہیں، ان کو ختم کریں۔ اگر آپ نے ایسے فرینڈز اور ایسی دوستیاں سوشل میڈیا پہ ختم نہ کی تو قیامت کے دن یہ دوست آپ کے دشمن ہوں گے، اور آپ اپنی انگلیاں چبا چبا کے کہیں گے کاش میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔